فواد چودھری 7 اپریل 1970 کو دینا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی اور بیرون ملک سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے تایا اور چچا کی طرح ان کے والد کیونکہ کوئی بہت بڑی شہرت یا پوسٹ حاصل نہ کر پائے، اس لیے ان کے ذہن میں ضرور تھا کہ زندگی میں کوئی بلند مقام حاصل کریں۔ اور جب وہ اپنے تایا زاد بھائی فروخ کو دیکھا کرتے، جن کے والد چودھری الطاف حسین خاندان کے سب سے کامیاب انسان تھے، تو وہ ان کی طرح بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ فواد چودھری نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز بطور وکیل کیا اور ان کی وکالت میں اس وقت چاندی ہوئی جب مشرف دور میں ان کے چچا کو نظریہ ضرورت کے تحت لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ لیکن فواد چودھری کیسے اپنے چچا کے فرنٹ مین کے طور پر فیصلے کروانے کے لیے پیسے پکڑا کرتے تھے، اس کی روایت پی ٹی آئی کے بانی رہنما حامد خان نے اپنی کتاب ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھی ہے۔ ان کا بھتیجا ایک معروف وکیل بن گیا جو ہر اہم اور قابل ذکر مقدمے میں وکیل مقرر ہوتا ہے۔ ان دنوں جج صاحب کے بھتیجے کے پاس موجود مقدمات کی تعداد سے لگتا ہے کہ شہر میں وہی واحد قابل وکیل ہے۔ عورتوں اور ماتحت عدلیہ کے ججوں اور عملے کی تعیناتیاں اور تبادلے بھی اس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ رشوت اور تحفے معمول کی بات تھی۔ چیف جسٹس کھلے عام بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں مداخلت کرتے اور ماتحت عدلیہ کے ججوں کو اپنے پسندیدہ امیدواروں کو جتوانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حامد خان نے اپنی کتاب میں جس بھتیجے کا ذکر کیا ہے، اس کا پول اس وقت کھلا جب مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ یہی وہ بھتیجا ہے جس نے کروڑوں روپے کمائے، اور پھر اس کتاب کے مصنف نے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات تسلیم کر لی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں دراصل فواد چودھری کا ہی ذکر کیا تھا۔ پاکستان میں یہ مقولہ عام ہے کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کو ہائر کر لینا چاہیے، لیکن شاید فواد چودھری کو بطور وکیل ہائر کرنے پر جج اور ان کے حق میں فیصلہ مفت ملتا تھا، تو پھر جن لوگوں کے پاس پیسے تھے انہوں نے اپنے کیسز سے دھڑا دھڑ جان چھڑوانی شروع کی۔ یہ شاید مجرموں کے لیے مشرف دور میں ایک ایمنسٹی اسکیم تھی، مگر اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ وکیل فواد چودھری کے پاس پیسے آ گئے اور وہ سیاست میں شمولیت اختیار کرنے اور اپنی خاندانی محرومیوں سے نکلنے کے قابل ہو گئے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے تایا چودھری شہباز حسین مشرف کے وفاقی وزیر تھے۔ فواد چودھری نے مسلم لیگ کاف سے سیاسی سفر کا آغاز 2002 میں کیا۔ انہوں نے جیلم سے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیا تو انہیں صرف 162 ووٹ ملے۔ فواد چودھری سیاست میں نظریات اور اصولوں کو ماننے کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ سیاست میں رہنے کا اصل مقصد حکومت میں رہنا ہے۔ فواد چودھری نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کی وکالت شاندار چل رہی تھی اور کبھی کبھار انہیں بطور قانونی ماہر ٹی وی پر آنے کا موقع ملنے لگا۔ فواد چودھری کی جملے بازی کی وجہ سے وہ اینکر کے ہارٹ فیورٹ بن گئے۔ وہ ایک روشن خیال انسان تھے، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور واضح طور پر ان کے خیالات کلیئر ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ اصل مزہ اقتدار ہی میں ہے۔ فواد چودھری نے مشرف کے ساتھ رہ کر بہت پیسہ کمایا۔ فواد چودھری پرویز مشرف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، مگر کیونکہ خود ان کے بقول وہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں کرتے، تو جب مشرف کا زوال شروع ہوا تو اب لازم تھا کہ فواد چودھری اپنا سفر جاری رکھیں، تو انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا سوچا۔ ان کے تایا چودھری الطاف حسین کی وجہ سے اور ان کی اوپن گفتگو کی شہرتوں کی وجہ سے انہیں پیپل پارٹی میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو انہیں خصوصی معاون برائے سیاسی معاملات مقرر کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا تو راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم بن کر انہیں دوبارہ معاون خصوصی بنا لیا۔ 2013 میں فواد چودھری نے ایک بار پھر عوامی نمائندے کے طور پر پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر اپنی مقبولیت چیک کرنے کی کوشش کی۔ فواد چودھری کی سیاست کچھ زیادہ نہیں چل رہی تھی اور ان دنوں ان کا کام بس یہ تھا کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اچھی خاصی کلاس لیں۔ بعد میں فواد چودھری نے باقاعدہ نیوز اینکر کے طور پر ایک ٹی وی چینل جوائن کر لیا اور پیپل پارٹی کے سیاستدان کے طور پر مخالف سیاستدانوں پر تنقید کی۔ 2016 میں فواد چودھری نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ اب الیکشن تھے 2018 کے۔ عمران خان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ وہ امپائر کی انگلی تھامے جس وزیر اعظم ہاؤس کو کئی دہائیوں سے حسرت سے دیکھا کرتے تھے، اب اس میں جانے کا وقت تھا، اور اس کے ساتھ فواد چودھری بھی تھے جو سینٹ کے لیے ساری عمر ترستے آ رہے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ نادر موقع تھا۔
جب الیکشن مینج ہو رہے تھے تو اسی وقت میں وہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں جا پہنچے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فواد چودھری جو مسلسل جیلم سے ناکام ہوتے آئے تھے، تبدیلی کی ہوا میں انہیں حیران کن طور پر NA 67 جیلم 2 سے 93,000 ووٹ ملے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کا ایک نیا روپ سامنے آنے والا تھا۔ وہ فواد چودھری جو زبان دراز تھے، اب وہ ہاتھ اٹھانے بھی لگے تھے اور اپنے سابقہ پیٹی بھائیوں پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ فواد چودھری شاید آرمی کی سپورٹ پر اتنے نازا تھے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے صحافی سمیع ابراہیم کو ہی تھپڑ دے مارے۔ لیکن فواد چودھری یہیں پر نہیں رکے۔ ایک اور صحافی مبشر لقمان کو بھی فواد چودھری کے خلاف شوز کرنے کی سزا دے ڈالی، جب ایک شادی میں ان پر بھی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ کیوں مارا؟ 2020 میں لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں ٹی وی اینکر مبشر لقمان کو تھپڑ مارا۔ اس تقریب سے قبل مبشر لقمان نے اپنے ایک یوٹیوب چینل پر ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ سے متعلق ایک پروگرام کیا، جس میں ان کے تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے تعلق پر بات کی اور فواد چودھری کا نام بھی لیا۔ فواد چودھری نے یوٹیوب پر الزامات عائد کرنے پر پہلے اپنا سخت رد عمل دیا، اور پھر بعد میں جب شادی کی تقریب میں مبشر لقمان سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں تھپڑ دے مارا۔ فواد چودھری نے نجی ٹی وی چینل جیو کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ 4 جنوری کو مبشر لقمان نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ فواد چودھری کی حریم شاہ کے ساتھ ویڈیوز ہیں۔ آج شادی میں منہ اٹھا کر میرے پاس آ گئے تو میں نے پوچھا کہ دکھائیں مجھے ویڈیوز، تو جواب ملا ویڈیوز تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جھگڑا ہوا۔ فواد چودھری کا سمیع ابراہیم کو تھپڑ۔ یاد رہے اس واقعے سے تقریباً 6 ماہ قبل فواد چودھری نے فیصل آباد میں ایک ایسی شادی کی تقریب میں بول ٹی وی کے ساتھ وابستہ صحافی سمیع ابراہیم کو تھپڑ دے مارا۔ سمیع ابراہیم نے BBC کو بتایا کہ فواد چودھری نے انہیں تھپڑ مارا اور پھر ٹی وی پر آ کر اپنے اس اقدام کا دفاع بھی کیا، لیکن ان کے خلاف آج تک قانون حرکت میں نہیں آیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ تھپڑ مارنے کے بعد فواد چودھری نے یہ بھی چیلنج دیا تھا کہ ان کے خلاف کہیں بھی FIR درج نہیں ہوگی۔ تاہم یہ تھپڑ کیوں مارا گیا، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔